رفیق احمد کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ حضرت جی میں نے بہت کوشش کی اور میری دلی خواہش بھی ہے کہ میں کسی کی بیعت میں آ جاؤں، لیکن اس غرض سے میں جہاں بھی گیا مجھے مایوس لوٹنا پڑا، کیونکہ میں جتنے آستانوں پہ بھی گیا ان کی اپنی اپنی شناخت ہے۔ کوئی کہتا ہے ٹوپی اس رنگ کی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے اس رنگ کی ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے امامہ پہننا چاہیے، کوئی کہتا ہے نہیں ٹوپی پہننی چاہیے، کوئی کہتا ہے امامہ سفید ہو، کوئی کہتا ہے امامہ سبز رنگ کا ہو، کوئی کسی کلر، کوئی کپڑوں کے رنگ، کہیں داڑھی چھوٹی بڑی، کہیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں، کہیں داڑھی کے ساتھ مونچھیں نہیں۔ کیا کروں؟ گزارش یہ ہے جی کہ یہ اپنی طلب پہ ہوتا ہے۔ بیعت کا اصل مقصد یہ ہے، بیعت دو طرح سے ہے۔ ایک تو ہے کہ آپ روزمرہ کے امور میں رہنمائی چاہتے ہیں، تو وہ کوئی عالم بھی جو رہنمائی کر سکتا ہے، وہ عالم نہیں ہے، عام پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن وہ آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو بیعت اصلاح ایسے کہتے ہیں، آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ یہ صرف داڑھی ٹوپی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ووٹ دیتے ہیں یہ بھی بیعت ہے، یہ بیعت امارت ہے صحیح کہ یہ بندہ اس بات کا مستحق ہے، اہل ہے، امین ہے، یہ ضرور ملک کی خدمت کرے گا، یہ بیعت امارت ہے۔ اس کے اپنے معیار ہیں، بیعت اصلاح کے اپنے ہیں، اور جو بیعت آپ کیفیات قلبی کے لیے یا تصوف کی جو بیعت آپ کرتے ہیں، اس کے لیے چاہیے کہ شیخ کم از کم فنا فی الرسول تک مراقبات کرا سکتا ہو۔ صحیح۔ باقی یہ لباس ٹوپی اس رنگ کی، کپڑے اس رنگ کے، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ کسی کو کوئی خاص لباس اپنانا جو ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی شرعی حیثیت نہیں، بالکل یہ صحیح۔ محض ایک رواج ہے، اور اگر اسے ثواب سمجھا جائے تو بدعت ہے۔ بلکہ حق کا طریقہ یہ ہے کہ لباس میں شرعی لباس وہ ہے جس سے ستر عورت ہو جائے، صحیح۔ بدن ڈھک گیا بس ٹھیک ہے۔ اور سنت عادیہ ہے کہ اگر آپ متقدمین کی طرح کا لباس پہنتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اسے ضروری سمجھا جائے تو وہ بدعت بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح۔ یعنی یہ خاص یہ ٹوپی یا یہ پگڑی یا یہ رنگ یا یہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ جس لباس میں جس حال میں آپ رہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لباس میں صرف ایک قید ہے کہ جو کسی کا مذہبی شعار بن جائے، جیسے ہندوؤں کا ایک شعار ہے کہ وہ دھوتی کھینچ کر پھر ماتھے پہ ٹیکا لگا کر گلے میں وہ جنجوسا پہن کر وہ پہنیں گے تو وہ مسلمان کے لیے حرام ہوگا، چونکہ ان کی مذہبی شناخت ہے۔ آپ پہنیں گے تو آپ کو بھی لوگ جوگی سمجھیں گے یا برہمن سمجھیں گے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ تو جو کسی کی مذہبی شناخت بن جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں عزیز جی یہ جو سوال جب میرے پاس آیا تو میں نے چونکہ آپ کا سفر نامہ بھی میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ اس کا جواب آپ نے بہت پہلے، آج سے کوئی 26-27 سال پہلے اس کا جواب آپ نے دے دیا۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، کیونکہ آج کل ایک فلم آئی ہے انڈیا میں، عامر خان نے بنائی، اور اس میں بڑے تبصرے ہو رہے ہیں، اور وہ ہندوؤں کے اس پہ مذہب کے اوپر، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان سے یا دبئی سے فنڈنگ کی گئی ہے اس فلم کے لیے، اور ہمارے مذہب کو خراب کیا جا رہا ہے، ہندو مذہب کو مطلب اس سے ہٹایا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب وہ فلم کے تذکرے، اور پھر میں ساتھ میں آپ کا وہ سفر نامہ پڑھ رہا تھا، تو جو بات عامر خان آج اس فلم میں کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے اس میں بہت پہلے 1900 میرا خیال ہے 99 میں لکھی، 88 میں شاید 88-99 میں سفر نامہ آپ نے لکھا۔ یہ جو سوال انہوں نے مجھے ابھی بھیجا ہے، آپ نے باہر اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ مطلب انگریزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے رسم و رواج میں ڈھلتے جاتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں، تو جب وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مختلف مساجد میں جب جاتے ہیں تو وہاں جو ان کا علماء اکرام سے جو واسطہ پڑتا ہے، تو پھر وہ بھی اسی تذبذب کا اور اسی کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ وہاں کیا ہوتا کیا ہے اصل میں۔ اصل بات یہ ہے جی کہ یہ چیز تعلق رکھتی ہے آپ کی طلب سے۔ صحیح۔ آپ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی میں نے بتایا نا کہ ایک تو اصلاح کے لیے، دیٹس ویری سمپل،
اور ایک امارت کی بیعت ہے، وہ بھی واضح ہے۔ اب آپ اس کے مزید کیا چاہتے ہیں؟ اس سے آگے بیعت تصوف ہے کہ میں اس سے کوئی اسلام صرف تھیوری نہیں ہے، اسلام دراصل کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسلمانی ایک کیفیت ہے، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہو جائے اور وہ برکات آپ کو فیل ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پھر صوفیاء کے پاس جانا پڑے گا۔ صحیح۔ اب اس بات سے گھبرانا کہ بہت سے لوگ ہیں اور انہوں نے تماشا لگا رکھا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اب کتنے ایک آپ کو آج کے زمانے میں تو آپ کو گوشت چاہیے نا، تو آپ کو حلال تلاش کرنا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ کتنے ہیں جو ٹھنڈی مرغی بیچ رہے ہیں اور حرام گوشت بیچ رہے ہیں، تو آپ کبھی ان سے گھبراتے ہیں؟ صحیح بات۔ آپ تلاش کرتے ہیں کہ پتہ ہے بھئی فلاں جو ہے وہ صحیح ذبح کرتا ہے، آپ کو کوئی کپڑا چاہیے، جوتی چاہیے، تو آپ وہاں جاتے ہیں جہاں زیادہ دکانیں ہوں، ورائٹی زیادہ ہو، پھر آپ اپنی پسند کا منتخب کر لیتے۔ آپ کو اگر کیفیات چاہیے تو جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کی نقل چلتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ چونکہ بہت قیمتی ہے، اس کی نقل بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ ان نقالوں کی منڈی میں جائیں گے تو اس میں کوئی حقیقت والا بھی کہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی، یہ آپ کی طلب پر ہے کہ آپ خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں تو کسی آستانے پہ بیعت ہو جائے، اور آپ وہ کیفیات چاہتے ہیں تو آپ جس کے پاس جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیفیات ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے، ہم سب اس سے گزرے ہیں۔ مجھے بھی جب اس کی طلب تھی تو میں بھی کئی پیر خانوں پر، کئی بزرگوں کے پاس گیا۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ تھا، شاید میں نے کہیں لکھا بھی ہوگا، کہ اگر یہ حلیہ بنا کر اور تسبیح پکڑ کر اور دکھاوا کر کے لوگوں سے پیسے لینے ہیں تو اتنے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ تو بندہ بندوق لے کے سڑک پہ کھڑا ہو جائے، 2 بسیں لوٹ لے، اینڈ دیٹس آل، کسی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر پیسہ ہی مقصد ہے اس سے تو اگر وہ نقال نہ ہوتے تو ہم اصل تک کہاں پہنچتے؟ بالکل ٹھیک۔ آپ کی تلاش جاری رہی اور آپ مثلا نہیں تسکین ہوئی، دوسری جگہ گئے، نہیں تسلی ہوئی، ٹھیک ہے بھئی اللہ آپ حافظ، آپ کو آپ جانے، آپ کا رب جانے، تو تب جا کر ہم کسی حقیقت پہ پہنچے نا۔ بالکل صحیح۔ تو ان نقالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ تو آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں کہ جہاں کچھ نہیں ہے آگے چلے جائیں، آگے چلے جائیں۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک۔ میں اگلے دن ایک آدمی کی بات سن رہا تھا، وہ اپنی لائف ہسٹری بیان کر رہا تھا ٹی وی پہ ہی، تو اس نے کہیں چھوٹے پن سے شروع کیا، تھوڑا کام کیا، وہ ناکام ہوا، اگلے میں چلا گیا، اس میں ناکام ہوا، اگلے میں، تو آج کل وہ بڑا معروف ہے، ٹی وی سٹار اور اینکر، صحیح، تو کروڑ پتی آدمی ہے۔ تو وہ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگا، سوال اس پہ انہوں نے بڑا تیز اور چپتا ہوا کیا کہ آپ تو جگہ جگہ ناکام ہوتے رہے، تو پھر یہ آپ کا دو کیسے چل گئے؟ یعنی ان کا مطلب تھا کہ تم تو نالائق آدمی تھے، ہر جگہ ناکام ہوئے۔ تو اس نے کہا جی ان ناکامیوں نے مجھے کامیاب کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اگر میں وہ پہلا جو میں نے کام شروع کیا اس میں کامیاب ہوں تو میں آج وہیں بیٹھا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ وہ ناکام ہوا، میں نے دوسرا شروع کیا، اگر وہ چل جاتا میرا تو میں آج وہیں بیٹھا ہوتا۔ تو یہ جو ناکامیاں ہیں یہ مجھے کامیابی کی طرف لے گئی اور آج میں یہاں بیٹھا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ جس نے بلب بنایا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جب 100 تجربے کیے تو وہ نہیں چلا، تو انہوں نے کہا یار چھوڑ دو، اب تم نے 100 تجربے کیے تو کیا ملا؟ کہتا مجھے یہ پتا چل گیا کہ ان 100 طریقوں سے نہیں چلتا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اگر 100 لوگوں کے پاس جا چکے ہیں، گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آپ کو تلاش حق میں مدد دیتے ہیں، آپ کی تلاش حق کی جاری رہنی چاہیے، انشاءاللہ اہل حق کے پاس پہنچ جائیں گے۔ طلب سچی ہونی چاہیے، جو اندھا یا بندہ ڈھونڈنے والا پالے۔ بالکل صحیح۔